جو شخص لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرتا ہو سمجھ لو کہ وہ بہت زیادہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کا سوال لے کر تمہارے پاس آئے تو یہ تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ گناہ کی لذت محض وقتی ہوتی ہے اور اس کے سرزد ہو جانے کے بعد انسان کا دل سکون حاصل نہیں کر پاتا، ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ اگر خود کو اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اپنے وقت کے 9 حصوں میں تنہائی کو عزیز رکھو اور ایک حصے کو لوگوں کے ملنے جلنے میں خرچ کرو۔ اگر انسان کی طبیعت میں حیا کا عنصر موجود ہو تو قدرتی طور پر اس کا دل نیکیوں کی جانب مائل ہوگا، اور اگر شرم و حیا اس کی فطرت میں نہ ہو تو وہ گناہوں کی جانب بے دھڑک ہو کر مائل ہوگا۔ جس شخص سے مخاطب ہو اس کی ذہنی قابلیت کے مطابق اس سے گفتگو کرو اور ایسی بات کرنے سے گریز کرو جو اسے سمجھ نہ آئے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے گریز کرو جو ظلم کرتے ہوں یا ظلم کرنے والوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھتے ہوں۔ اگر تم خود کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر لے جانا چاہتے ہو تو اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو کہ اللہ تعالی ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے تمام اعمال پر اس کی نظر ہے۔ جو شخص بری گفتگو کرنے کی عادت رکھتا ہو وہ در حقیقت 3 لوگوں کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اپنی ذات کا، دوم اس شخص کا جس کے بارے میں وہ بری گفتگو کر رہا ہو، اور سوم وہ شخص جسے وہ یہ بری گفتگو سنا رہا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کسی نعمت سے نوازا ہے اور تم اس نعمت کا استعمال اگر کسی غلط جگہ پر کرو تو اللہ کے حضور یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ جو شخص پورا 1 برس خوش و خرم رہے اور کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ صدقہ خاموشی سے کیا جائے، لیکن اگر تم لوگوں کو اس بات کی جانب مائل کرنا چاہتے ہو تو اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا بہتر ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ خود اٹھاؤ اور دوسرے لوگوں پر یہ بوجھ ڈالنے کی کوشش مت کرو، بھلے تمہاری ذمہ داریاں کم ہوں یا زیادہ۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا تو کسی کی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں یا کسی کے درد کو بڑھا سکتے ہیں، اس لیے کوئی شخص جب اپنی زبان کی اصلاح کر لے تو اس کے دل کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ اگر تم مالدار ہو لیکن تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہو تو تم اپنے مال کو ضائع کر رہے ہو۔ اس دنیا میں تمہاری ذات کے اندر اچھائیوں کی تلاش کرنے والے لوگوں سے کہیں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو تم میں صرف برائیوں اور کمیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے دل کی آنکھ سے اپنے ارد گرد کے معاملات دیکھنا شروع کر دو تو تمہیں ہر دن یوم قیامت کی طرح دکھائی دے گا۔ بغیر کوئی عمل کیے تم علم حاصل کر سکتے ہو، لیکن جب علم کا حصول مکمل ہو جائے تو بغیر اعمال کے یہ علم کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک ایسا شخص جو پرہیزگاری کے ساتھ دین کے دلائل سے آگاہی رکھتا ہے وہ شیطان پر 1000 لوگوں سے بھاری ہے جو عبادت گزار ہوں۔